ایلیکوینٹ ادب کے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، انلس کی ناگن، آخری چٹان، اور نیل بہتا رہا، اور ایک پچھکن پیدا ہوا، مارکہ کربلا، فردوس ابلیس، سلطان ٹیپو اعظم، حجاز کی آندھی، سلطان محمد فاتح، دولت عثمانیہ، دمشق کے قید خانے میں۔ اور ضروری اپڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان مصر نجم الدین ایوب کے پاس عمرہ کی کارستانیوں کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ وہ حالات پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تو ایک ہی پل میں ان سب کو گرفتار کر کے زندان خانے کی تاریکیوں میں دھکیل دیتا، مگر وہ انہیں سدھرنے کے مواقع دینا چاہتا تھا۔ ویسے تو اسے عمرہ کی ریشہ دیوانیوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ امیر المؤمنین کی جانب سے موصول ہونے والے مراسلے کی روح سے اس کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی۔ امیر المؤمنین کی جانب سے بھیجے گئے بغدادی غلاموں کو اس نے اپنے حفاظتی دستے میں شامل کر لیا تھا، جو کہ ہر وقت اس کے قریب رہتے۔ ایک شام نجم الدین ایوب اپنے خاص مصاحبین میں موجود تھا کہ عمرہ کی شورشوں کا تذکرہ چھڑ گیا۔ نجم الدین ایوب نے اس معاملے کو زیادہ توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا، مگر بہاؤالدین ظہیر نے اصرار کیا کہ عمرہ کو غلط روش اختیار کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ بہاؤالدین، تم چاہتے ہو کہ میں ایک ایسے معاملے کو جان بوجھ کر ہوا دوں جس کا دبا رہنا ہمارے حق میں ہے؟ سلطان عالی، میرا مقصد یہ نہیں کہ طبقہ عمرہ پر کسی قسم کی زیادتی سے کام لیا جائے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی بیکار کی کالی کرتوتوں میں توانائیاں ضائع کرنے کے بجائے مملکت کی فلاح و بہبود میں حصہ لیں۔ بہاؤالدین، یہ لوگ فلاح و بہبود کے لیے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ان کی نس نس میں خود غرضی اور حرص زر رچی ہوئی ہے۔ اپنے معاشرے میں اعلیٰ درجات پانے کے لیے یہ کسی پاگل کتے سے کم نہیں۔ اگر انہیں چھیڑا گیا تو یہ ہمیں ہی کاٹ کھانے کو دوڑیں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم ان کی بابت سوچنا چھوڑ دو۔ سلطان مکرم، انہیں اتنی لاپرواہی سے نہیں لینا چاہیے۔ وہ خفیہ طور پر کوئی ایسی بھیانک سازش کر سکتے ہیں جس سے آپ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ان میں اتنی قوت باقی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کھیل رچا سکیں۔ وہ جس تالاب کی مچھلیاں ہیں میں بخوبی جانتا ہوں، نجم الدین ایوب نے کہا۔ سلطان مکرم، ایک کھنکتی ہوئی مترنم آواز کمرے میں گونجی۔ اگر اس باندی کو اجازت ہو تو وہ کچھ عرض کرے۔ سب لوگوں کی گردنیں یک لخت اس آواز کی جانب گھوم گئیں۔ وہ سفید ریشم کی زرعی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ آداب شاہی کے مطابق نقاب کی اوٹ میں تھا۔ اس کے لباس پر موجود زرعی نقش و نگار کی چمک سے سب کی آنکھیں خیرہ ہوئے جا رہی تھیں۔ سلطان نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ بغدادی کنیزوں میں سے ایک تھی۔ کہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ آپ کی باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ میں رک کر بات سننے لگی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کا سوچنا اپنی جگہ درست صحیح، مگر دشمن کو کمزور سمجھنا عقل مندی نہیں۔ عمرہ کے طبقوں میں اس قسم کی حرکتیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کے دربار میں بھی روزانہ ایسی ہی حرکتیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ میں اس زمن میں یہ تجویز پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے عمرہ کو قابو کرنے میں ذرا دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کیا ہم ان کی ناجائز اور بیجا فرمائشوں کو پورا کر دیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں سلطان مکرم۔ میں نے جو بات کہی ہے آپ اسے سمجھ نہیں سکے۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کر اور صاف لفظوں میں بیان کرو۔ سلطان مکرم، وہ قدرے سمٹ کر بولی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پر کسی نہ کسی موقع پر عنایات کی جاتی رہیں۔ کیوں نہ آپ وقت کے انتظار کے بجائے پہلے ہی ان پر خاص قسم کے انعامات کی بارش کر دیں، تاکہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں۔ ایک امیر نے تنگ کر کہا۔
اسے پوری بات کرنے دو۔ ہاں تم بولتی رہو، میں سن رہا ہوں۔ نجم الدین ایوب نے سخت لہجے میں امیر کو خاموش کرا دیا۔ آپ سب سے پہلے ایسے عمرہ کی فہرست بنائیے جو کسی نہ کسی طور پر آپ کے خلاف سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس کے بعد ان عمرہ کو اپنے پاس بلائیے اور انہیں اس طرح کی ذمہ داریاں سونپ دیں جو کہ قدرے مشکل ہوں۔ اس کے بعد انہیں ایک جگہ اکٹھا رہنے کا موقع بھی نہ دیجیے، بلکہ اپنی مملکت کے مختلف حصوں میں انہیں بکھیر دیں۔ اس طرح یہ لوگ سازشوں میں ملوث ہونے کے بجائے اپنے ذمے لگے امور کی انجام دہی میں الجھ جائیں گے، اور دوسرا انہیں قطعی احساس بھی نہیں ہوگا کہ انہیں جان بوجھ کر علیحدہ کیا گیا ہے۔ وہ ان ذمہ داریوں کو اپنی شایع نشان سمجھتے ہوئے آپ کے احسانوں تلے دب جائیں گے۔ صرف اس موقع پر یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ان کے ذمے لگائے گئے امور کی نوعیت ایسی ہو جس میں انہیں کسی قسم کا اجتماع کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ سبحان اللہ! نجم الدین اس کی بات سن کر جھوم سا گیا۔ باندی، ہمیں تمہارا مشورہ بے حد بھایا ہے۔ تم نے صحیح معنوں میں ثابت کر دیا ہے کہ امیر المؤمنین کے حرم میں نایاب گوہر پائے جاتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کنیز کو ورد المانی کہتے ہیں، اس نے سر خم کر کے جواب دیا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ اگر ان میں کوئی امیر اپنی سابقہ روش سے باز نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بھی ایک تجویز ہے کہ اس امیر کو ایک موقع مزید دیجیے کہ وہ اپنی روش کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اسے کسی ایسے عہدے پر فائز کیجیے جو پہلے سے بہتر ہو، اور اس کے لیے خصوصاً ایسی جگہ منتخب کی جائے جہاں اس کے رشتہ دار موجود ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنوں کو دیکھ کر اترانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ انہیں رعب سے مروب کر کے دلی تسکین پاتا ہے۔ اگر ایسے بھی بات نہ بن سکے تو پھر اس کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا جائے کہ اس پر جو ذمہ داری عائد کی گئی تھی اس میں اتنی کتنی تیزی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ امیر قسم کے لوگ ہمیشہ کام سست روی اور دیر سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی خامیاں تحقیق میں سامنے آ جائیں گی، ایسے وہ یقیناً خوفزدہ ہوگا اور تحقیقاتی گروہ کی منت سماجت پر اتر آئے گا۔ میرے خیال میں اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اگر وہ پھر بھی ڈھٹائی پر قائم رہے تو اسے سزا دینے کا جواز تو آپ کے پاس موجود ہے ہی۔ واہ! نجم الدین ایوب اس کنیز سے بے حد متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ایسے مسئلے کا آسان حل موجود تھا جسے سلجھانے میں کئی ذہین دماغ بھی ناکارہ دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے کچھ ضروری امور پر غور کیا اور محفل برخاست کر دی۔ محل میں ذاتی کمرے میں پہنچ کر اس نے ورد المانی کو دوبارہ طلب کیا۔ کچھ ہی دیر میں کنیز وہاں پہنچ گئی۔ نجم الدین ایوب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً حکم بجا لائی۔ میرے ذہن میں ایک اور الجھن ہے جس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس لیے تمہیں یہاں بلوایا ہے کہ شاید تمہارے پاس کوئی حل موجود ہو۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ باندی اپنے فہم و ادراک کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری صحیح کرے گی کہ آپ کو الجھن سے نجات مل جائے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب میں بلاد شرقیہ میں تھا تو عین اس وقت میری سپاہ نے دھوکہ دیا تھا جب دشمن ہمارے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سپاہ کی بغاوت کے باعث میں میدان جنگ میں تنہا رہ گیا اور حریف لشکر کے ہاتھوں مجھے قید کی صعوبت اٹھانا پڑی۔ میں نے سپاہ کی تنخواہ کی ادائیگی میں بھی کبھی دیر نہیں کی، پھر بھی انہوں نے مجھے دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب پھر اسی طرح کا ماحول بن رہا ہے۔ مجھے خفیہ طور پر اس قسم کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ سپاہ کا سالار اعلیٰ میرے خلاف کسی سازش کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ سپاہ مکمل طور پر اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں میرے حق میں بھی کچھ مخلص لوگ موجود ہوں، مگر اکثریت باغیوں کی ہے۔ سلطان عالی، کیا آپ مجھے اس سازش کے بارے میں آگاہ کر سکیں گے؟ اس سازش کے بارے میں صحیح طور پر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کس انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ البتہ ایسے شواہد ضرور ملے ہیں کہ میرے چچا عماد الدین اسماعیل کو میرے مقابلے پر لایا جا رہا ہے تاکہ وہ مجھے شکست دے کر بلاد مصر پر قابض ہو سکے۔ ماضی میں بھی وہ مجھ سے بلاد شرقیہ چھین چکا ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں کیا کیا جا رہا ہوگا۔ سپہ سالار پس پردہ اس سے ملا ہوا ہے، یا اسی کا کوئی خاص بندہ ترقی پا کر اس عہدے تک پہنچ چکا ہے۔ جب آپ کا چچا اپنی افواج کے ساتھ قاہرہ کے گرد محاصرہ قائم کرے گا تو سپاہ بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے آپ کو گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دیں گی۔
ہاں، مجھے بھی کچھ اندازہ ہے، مگر اس کا کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا۔ اس کا حل میرے پاس موجود ہے، وہ دلربانہ مسکراہٹ سجائے بولی۔ باتوں باتوں میں جانے کب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا یا خود ہی چہرے سے گر پڑا تھا، جس کا اسے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب کی نگاہ جب اس کے حسن پر پڑی تو چکا چوندھ ہو گئی۔ ہر طرح کا خیال ایک دم اس کے ذہن میں محو ہو گیا تھا۔ خلیفہ بغداد نے واقعی شہپارہ اسے عطا کیا تھا۔ وہ خیالات کے ہجوم میں مستغرق تھا کہ ورد المانی نے اپنے نازک ہاتھ سے اسے دھیرے سے ہلا دیا۔ نجم الدین ایوب چونک کر سنبھل سا گیا۔ میں سلطان علی کی ہی ملکیت ہوں، اس لیے سلطان علی کو متحیر و متعجب ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے چہرے پر پھیلا ہوا حسن جو آپ کو متاثر کر رہا ہے، یہ عارضی ہے، وقت کے دھارے کے ساتھ یہ پھیکا اور ماند پڑ جائے گا۔ اس کی باتیں سلطان کے دل میں گھر کر رہی تھیں۔ سلطان اس کی ذہانت کا تو قائل ہو چکا تھا، مگر خود سپردگی کے اس انداز سے وہ تڑپ سا گیا۔ ورد المانی سلطان کی دلی کیفیت سے آگاہ تھی، مگر اس نے چہرے کو چھپا کر خود کو اہم بننے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں کہہ رہی تھی کہ اس الجھن کا آسان حل یہ ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر رکھی ہوئی فوج سے جان چھڑا لیں، بلکہ باقاعدہ فوج کے رواج کو اپنائیں۔ باقاعدہ فوج میں آپ کو کسی قسم کی تنگی یا سبکی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تم باقاعدہ فوج سے کیا مراد لیتی ہو؟ باقاعدہ فوج سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے زیر سایہ عسکری تربیت حاصل کریں اور وہ آپ کے مکمل وفادار ہوں۔ ان کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کم ہوتے ہوئے بھی زیادہ دکھائی دیں، اور ان کی عسکری تربیت میں خصوصی توجہ سے کام لیا جائے تاکہ ایک ایک سپاہی مکمل سپہ سالار جیسی خوبیوں کا حامل ہو۔ اگر آپ کا خزانہ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہے تو نو عمر بچوں کو اور 12-14 سال کے غلاموں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ سرکشی غلام بے حد بہادر اور وفادار ہوتے ہیں۔ تمہاری تجویز شاندار ہے، مگر اس پر عمل درآمد میں کچھ عرصہ لگے گا اور پھر کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا۔ فوری طور پر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ موجودہ سپہ سالار کو سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیا جائے تاکہ وہ صلیبی لٹیروں کو چن چن کر قتل کرتا رہے۔ اس طرح وہ ایک نہ ختم ہونے والی مصروفیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ میری اطلاعات کے مطابق صلیبی لٹیروں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے۔ اس سے جہاں آپ کا ایک دشمن ختم ہوتا رہے گا، وہیں مسلمان رعایا بھی سکھ کا سانس لے سکیں گی۔ اگر سپہ سالار انہی افواج کو ساتھ لے کر مصر پر حملہ آور ہو گیا تو؟ نجم الدین ایوب سارے پہلو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ کی طرف سے ایسی غلطی کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ آپ تمام کی تمام سپاہ اس کے ہمراہ کر دیں گے۔ سب سے پہلے افواج کو 3 بڑے حصوں میں بانٹ دیجیے، 2 حصوں پر اپنے وفادار سپہ سالار مقرر کیجیے اور تیسرے حصے کی کمان اسے سونپ دیجیے۔ اس کا ظاہری منصب سپہ سالار اعلیٰ کا ہی رکھا جائے، مگر اسے طاقت صرف ایک حصے کی حاصل ہو۔ اس طرح اگر وہ کسی قسم کی شرارت کا مرتکب ہوتا ہے تو بآسانی اسے نمٹا جا سکتا ہے۔ بخدا تم واقعی امور جہاں بانی میں ماہر ہو۔ تم نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ ذہانت میں بھی تمہارا کوئی جواب نہیں۔ میں تمہاری باتیں سن کر دنگ رہ گیا ہوں۔ اتنی سی عمر اور ایسی پختہ ذہنی تمہاری جگہ باندیوں میں نہیں بلکہ ایوان اعلیٰ میں ہونا چاہیے۔ سلطان کا ایوان میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، وہ شوقی بھرے لہجے میں بولی۔ ورد المانی نے ایک ہی دن میں سلطان کی کایا پلٹ ڈالی تھی۔ جہاں وہ اس کی اعلیٰ ذہانت کا گرویدہ ہوا تھا، وہیں اس کے حسن کی بھی تاب نہ لا سکا تھا۔ پل بھر میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ ورد المانی کو کنیز بنائے رکھنا ظلم ہوگا۔ اگلی ہی صبح اس نے ورد المانی سے عقد کر لیا۔ یہ اس کا عقد ثانی تھا۔ پہلی بیوی سے اس کے 3 بیٹے تھے جو کہ ابھی تک مصر کی سرزمین تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ نجم الدین ایوب کے اس اچانک اقدام پر طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں، مگر یہ نجم الدین ایوب ہی جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ کتنا درست اور صحیح ہے۔ نجم الدین ایوب نے تیسرے دن دربار میں ورد المانی کو بطور ملکہ متعارف کرایا۔ وہ کنیز جس نے خلیفہ ابو جعفر مستنصر باللہ کے حرم خاص میں ہوش سنبھالا تھا، آج سلطان مصر کی دل کے تخت پر براجمان ہو کر
مصر کی ملکہ بن چکی تھی۔ اسے آداب شاہی سے مکمل واقفیت تھی اور امور جہاں بانی سے خصوصی آگاہی رکھنے کا یہ صلہ ملا تھا کہ نجم الدین ایوب جیسا سلطان بھی اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ برقائی خان اپنی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے ایک ملاقات نور الدین سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی روانگی کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ یہ تسلی بھی دینا چاہتا تھا کہ اسے قوی امید ہے کہ درپیش مہم میں وہ مطیع الدین کو تلاش کرنے میں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ وہ اسی نیت سے نور الدین کے گھر چلا آیا تھا۔ نور الدین اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا تھا۔ جب سے شیخ نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کی زندگی کی خبر سنائی تھی، نور الدین کا دل برقائی خان کی جانب سے بالکل صاف ہو چکا تھا۔ نور الدین برقائی خان کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ مہمان خانے میں ایک اجنبی صورت دیکھ کر برقائی خان چونک سا گیا۔ نور الدین نے اس اجنبی شخص کا تعارف کرایا کہ یہ ترکستان کی برگزیدہ شخصیت شیخ ابو الخالق نجدی ہیں۔ برقائی خان نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ شیخ نجدی بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر برقائی خان کا ہاتھ تھاما تو برقائی خان کے جسم میں بجلی سی کوننے لگی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ خود کو یکلخت نڈھال سا محسوس کر رہا تھا۔ شیخ نجدی کے ہاتھ میں جانے کیا بات تھی کہ برقائی خان کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ خانزادے، شیخ نجدی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ امتحان کا مرحلہ شروع ہوا اور تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ میں کچھ سمجھا نہیں، برقائی خان بمشکل بولا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ نور الدین برقائی خان کے چہرے پر کرب دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ شیخ جی، نور الدین تیزی سے بولا، یہ اپنا بچہ ہے، اس پر نگاہ کرم رہنی چاہیے۔ جس پر اللہ کی نگاہ ہو جائے اسے کسی دوسرے کی نگاہ کی حاجت نہیں رہتی۔ نور الدین، یہ منگول شہزادہ ہے۔ مجھے کئی دن سے اسی کی تلاش تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ اس کی صورت دیکھتے ہی سارے پردے ہٹ گئے ہیں۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ برقائی خان شیخ نجدی کے سامنے خود کو کمزور سا پا رہا تھا۔ خانزادے، شیخ نجدی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، ذرا اپنے دل میں جھانک کر تو دیکھو، کیا تمہارے اندر عرصے سے طلب و جستجو کی وہ بے چینی موجود نہیں تھی جسے دور کرنے کے لیے تم پہاڑوں، ویرانوں اور بیابانوں کی خاک چھانا کرتے تھے؟ میں ایسی جگہوں پر محض سکون کی تلاش میں جاتا رہا ہوں۔ شہروں میں مجھے دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ میرے خیال میں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ سرکیشی پہاڑی کی چوٹی پر تم کیوں جاتے تھے؟ شیخ نجدی توقف کے بعد بولے، یاخ کے شکار کے لیے۔ آسمان کی جانب گردن اٹھا کر تم وہاں کیا تلاش کرتے تھے؟ انتہا اور اونچائی کی حدیں۔ کیا تمہیں اپنے سوال کا جواب کبھی ملا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر میں تمہیں جواب مہیا کر دوں تو؟ شیخ نجدی نے پوچھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے میری قوت جواب کیوں دی گئی ہے۔ تمہاری قوت برقرار ہے لڑکے، اسے نکلنے کے لیے صحیح سمت کی ضرورت ہے۔ آپ ہی صحیح سمت متعین کر دیں۔ اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ آگے آؤ، اپنا سر ذرا میرے سینے سے لگا کر دیکھنے کی کوشش کرو، صحیح سمت تمہیں دکھائی دے گی۔ برقائی خان غیر ارادی طور پر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے اس کا سر شیخ نجدی کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ سر سینے سے لگتے ہی اس کے آنکھوں کے سامنے سے سیاہ دبیس پردہ ہٹتا چلا گیا۔ روشنیوں کا سیلاب اس کے دماغ کو منور کرنے لگا۔ وہ سرشاری اور خوف میں ڈوبا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے کسی کا ہاتھ اسے اپنے سر کے بالوں میں رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ جوں جوں ہاتھ کی حرکت بڑھتی گئی، قلب و دماغ میں تسکین کے سمندر بہنے لگے۔ جہاں عجیب سا شور برپا تھا وہاں سکوت سا طاری ہو گیا۔ اسی لمحے شیخ نجدی نے برقائی خان کا سر اپنے سینے سے الگ کر دیا۔ نور الدین خاموشی سے بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ برقائی خان کے چہرے پر پڑی تو وہ عجیب سے نور سے سرفراز دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دوسرے لمحے برقائی خان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ ہچکیاں بھر کر رونے لگا۔ نور الدین نے آگے بڑھنا چاہا مگر شیخ نجدی نے اشارے سے روک دیا۔ جب برقائی خان کے آنسو تھم گئے اور نڈھال ہونے کے باوجود وہ پرسکون دکھائی دینے لگا تو
شیخ نجدی نے نور الدین سے کہا، نور الدین، جاؤ پانی کا برتن لاؤ، خانزادے کو وضو کراؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت بخشی ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ نور الدین شیخ نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے ہکا بکا رہ گیا، اور جو ہی مطلب اس کی سمجھ میں آیا تو وہ فرط مسرت سے دوڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ کچھ دیر میں شیخ نجدی نے اپنے ہاتھوں سے برقائی خان کو وضو کرایا اور کلمہ حق پڑھا کر اسے ہمیشہ کے لیے اس تلاش سے نجات دلا دی جس میں وہ ایک عرصے سے بھٹک رہا تھا۔ اس کی صحیح راہ متعین کر دی گئی تھی۔ منگولوں کے شاہی خاندان بلکہ چنگیز خان کے خاندان میں سے وہ پہلا فرد تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی تھی۔ ایک طویل عرصے سے صحراؤں میں بھٹکنے والی قوم جس کا پیشہ غارت گیری تھا، جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھی، جس کے نزدیک انسانی جان کی کوئی وقت نہیں تھی، جس کا ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا تھا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا۔ اب اسے آگے چل کر دین اسلام کی خدمت و حفاظت کرنا تھی۔ برقائی خان اسلام قبول کرنے کے بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سینے سے ہر قسم کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ اس نے نور الدین کو اپنی مہم اور مطیع الدین کو دوبارہ تلاش کی بابت بتایا۔ خانزادے، شیخ نجدی بولے، جاؤ، اس بار تمہیں کوئی ناکامی نہیں ہوگی، تمہاری مہم بھی کامیاب رہے گی، اور جہاں تم جا رہے ہو وہیں تمہیں اپنا دوست بھی مل جائے گا۔ کیا واقعی؟ برقائی خان بے یقینی کے عالم میں بولا۔ جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگو تو ایک بار سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرنا، تمہاری منزل آسان ہو جائے گی۔ وہ خالق اعلیٰ ہے، اپنی مخلوق پر بے حد شفقت کرنے والا ہے۔ شیخ نجدی نے برقائی خان کو اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں کچھ ضروری ہدایات دیں اور دروازے تک رخصت کرنے کے لیے ساتھ آئے۔ خانزادے، یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہے، آئندہ تم مجھ سے نہیں مل سکو گے، مجھے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، بلکہ راستے کی جانب شروع کیے گئے اس سفر کو جاری رکھنا۔ تمہاری اولاد سے ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام لینے ہیں۔ شیخ نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ و ہدایت کی۔ برقائی خان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ شیخ نجدی سے جدا ہو، مگر ادائیگی فرض کے احساس اور دوست کا پتہ معلوم ہونے پر اس کے جسم میں شرارے سے پھوٹ رہے تھے۔ اس نے دونوں کو سلام کیا اور رخصت ہو گیا۔ وہ محض اطلاع دینے کی غرض سے وہاں آیا تھا، مگر جب لوٹا تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ گل فغوش گھوڑے کو دیوانہ وار بھگاتی ہوئی اسقائی قبیلے سے باہر لے آئی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جب سردار مانجی خان زخمی ہو کر زمین پر گرا تھا، اس وقت دوسرے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور انہوں نے اس کی واپسی پر کوئی توجہ نہ دی۔ گل فغوش جب کافی دور نکل آئی تو اس کے حواس کچھ ٹھکانے آئے۔ قریب ہی ایک چشمہ موجود تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر آئی اور پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے۔ جب وہ اسقائی قبیلے سے نکلی تھی تو اس کے حواس مختل ہو چکے تھے۔ وہ خود کو جتنا مضبوط سمجھتی تھی اتنی مضبوطی کا مظاہرہ شاید اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آیا اب اسے واپس لوٹ جانا چاہیے یا مطیع الدین کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ مطیع الدین اس وقت کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے گھوڑے کی لگام کو چشمے کے کنارے پر موجود ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ وہ کچھ لمحات کے لیے سستانا چاہتی تھی۔ وہ پورے انہماک سے صورتحال کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھی کہ اسی لمحے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ بدک کر اٹھی۔ تیزی سے اس نے گھوڑے کی لگام پتھر کے نیچے سے کھینچی اور اسے کھینچتے ہوئے ایک جانب لے گئی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ گھڑ سوار کس طرف سے چشمے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پل بھر میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کوئی مصیبت مول لیے بغیر اپنے گھر کی راہ لینا چاہیے۔ اس نے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کا رخ سرائے کی جانب بھی تھا، لیکن جب گھڑ سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ اسے اپنے سامنے دکھائی دیا تو اسے اپنی سٹی گم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ سے جانے کب نکل گئی اسے خبر نہ ہو سکی۔ جمال الدین المراحی زندان خانے میں زندگی کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا تھا۔ جب اسے غازی عبداللہ شافعی کے خوفناک عزائم کی خبر ہوئی تھی، اس کی نیند و سکون اڑ گیا تھا۔ وہ قید کی صعوبت تو برداشت کر سکتا تھا، مگر غلامی کی ذلت برداشت کرنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔
وہ کئی دن تک غور کرتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے بخوبی علم تھا کہ غازی عبداللہ شافعی وہ شخص ہے جس نے نجم الدین ایوب کو سلطان مصر بنوانے کے لیے تحریک کا آغاز کیا تھا۔ وہ اس مہم کو محض اس کی ملک بدری پر ختم کرانے کا باعث سمجھتا رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی شرط کے بلبوتے پر نجم الدین ایوب کی مدد کر رہا ہے جو کہ اسے ذلت کے گڑھے میں پھینک دے گی۔ اسے اپنا انجام بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک شام پہرے دار سے درخواست کی کہ وہ اپنے گھر کی کسی فرد سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جواب طلبی پر اس نے اپنے وفادار غلام کا نام پیش کیا۔ پہرے دار اس عجیب سی فرمائش پر متحیر ہوا۔ بہرحال اس نے اس غلام سے ملاقات کا بندوبست کرا دیا۔ وہ غلام جب اس سے ملنے آیا تو جمال الدین المراہی نے اسے اپنی کوٹری میں بلوا لیا۔ خلوت میں اس نے غلام سے دھیمے لہجے میں بے شمار باتیں کیں اور کچھ معاملوں کے بارے میں پتہ لگا کر کل تک جواب دینے کے لیے کہا۔ پہرے دار کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ غلام کل دوبارہ ملاقات کے لیے آئے گا تو وہ جزبز سا ہو گیا۔ غلام بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے چند سکے پہرے دار کی جھولی میں ڈال دیے جس پر اس کا اعتراض ختم ہو گیا۔ دوسرے دن غلام جمال الدین المراہی کی ہدایت کے مطابق معلومات حاصل کر کے واپس لوٹا اور تمام حالات اس کے گوشے گزار کر دیے۔ اس کے بعد اس نے اس مطلوبہ شے کی بابت پوچھا تو اس نے کامتے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی پوڑیا اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ زہر تھا جو کہ جمال الدین المراہی نے اپنے لیے تجویز کیا تھا۔ وہ ایک بار پوری طرح اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ غازی عبداللہ شافعی نے جو کچھ اس سے کہا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے یا یوں ہی اس نے اس کے سامنے ڈینگیں ماری ہیں۔ غلام نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ سب سچ ہے۔ عمرہ کے حلقے میں اس زمن میں مختلف قسم کی چمگوئیاں جاری تھیں۔ غلام سے تصدیق کے بعد اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے غلام کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اگر اس کے بارے میں جو کچھ اس نے سن رکھا ہے سب کچھ سچ ہو تو اسے زہر کی پوڑیا لا دے اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ غلام نے جب زہر کی پوڑیا اس کی جانب بڑھائی تھی تو وہ اپنے مالک کی بے بسی پر رو دیا تھا۔ جمال الدین المراہی نے اسے اپنے اہل و عیال کے بارے میں سب کچھ ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ وہ غلام بوجھل قدموں سے اپنے آقا کی صورت دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اسی رات کھانے کے ہمراہ جمال الدین المراہی نے زہر کی پوڑیا اپنے جسم میں اتار دی۔ زہر سریع الاثر تھا جس نے پلک جھپکتے ہی اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ 638 ہجری میں قاہرہ تشریف لے آئے۔ سلطان نجم الدین ایوب کو جب ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خود ان کے استقبال کے لیے پہنچا۔ وہ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتا تھا۔ اس نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور قاہرہ میں ایک بڑے محل میں ٹھہرایا۔ شیخ عز الدین نے اسے بہترا روکنا چاہا مگر وہ فرد عقیدت سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ شیخ عز الدین نے اس کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے شیخ عز الدین کو محکمہ اوقاف کا سربراہ مقرر کیا اور ساتھ ہی جامع عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابت بھی ان کے سپرد کر دی۔ کچھ عرصے بعد سلطان نجم الدین ایوب نے مدرسہ صالحیہ کی بنیاد رکھی تو شیخ عز الدین کو اس مدرسے کا استاد اعلیٰ مقرر کیا۔ شیخ عز الدین پورے انہماک اور دل جمعی کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے مصر میں موجود چاروں مسالک کو اس خوبی و کمال سے سنبھالا کہ سب مسالک کے لوگ آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ان کے خطبات میں ایسا کوئی معاملہ زیر بحث نہ ہوتا جس سے قاہرہ میں مذہبی منافرت پیدا ہو جاتی۔ قاہرہ میں مقیم رہ کر انہوں نے بندگان خدا کو مستفیض کیا۔ دمشق کی طرح انہوں نے یہاں بھی اپنا شیوہ حق گوئی قائم رکھا اور کسی بھی دینی معاملے میں کبھی مداہنت یعنی چرب زبانی یا سکوت مصلحت آمیز سے کام نہیں لیا۔ ایک دفعہ سلطان نجم الدین ایوب کے حاجب امیر فخر الدین نے ایک مسجد کی چھت پر طبل خانے کی عمارت تعمیر کرا دی جس میں بوقت ضرورت طبل بجایا جاتا تھا۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگوں نے شکایت کی تو انہوں نے پل بھر میں بحیثیت قاضی و محتمم مسجد پر سے اس عمارت کو گرانے کا حکم جاری کر دیا۔ امیر فخر الدین کو اس تعمیر کی جرم میں ساقط الشہادہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عہدہ قضات سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا اور عدالت سے اٹھ کر گھر تشریف لے آئے۔ سلطان نجم الدین ایوب کو جب علم ہوا تو وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا ان کے گھر پہنچا اور ان سے معافی طلب کی۔ انہیں راضی کر کے وہ واپس مسند عدالت تک لایا اور خود جا کر اپنی نگرانی میں
مسجد پر سے نوبت خانے کی عمارت کو منہدم کرایا۔ اس غیر معمولی واقعے سے شیخ عز الدین کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی تھی۔ امیر فخر الدین نے شیخ عز الدین کے اس اقدام کو ناپسند کیا اور ان کی جانب سے ساقط الشہداء قرار دیے جانے پر کوئی توجہ نہ کی۔ کچھ دن بعد امیر المؤمنین خلیفہ بغداد مستعصم باللہ کے پاس نجم الدین ایوب کی جانب سے ایک سفارت بھیجی گئی۔ سفیر نے امیر المؤمنین کی خدمت میں باریاب ہو کر سلطان مصر کا پیغام سنایا تو امیر المؤمنین نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ پیغام تم نے خود سلطان نجم الدین ایوب کی زبانی سنا ہے یا کسی اور سے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پیغام حاجب سلطانی امیر فخر الدین کی زبانی سنا ہے۔ تو اس پر خلیفہ بغداد نے ارشاد فرمایا کہ امیر فخر الدین کی زبان کا کہا ہوا معتبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیخ الاسلام عز الدین نے اسے ساقط الشہداء قرار دے رکھا ہے۔ چنانچہ سفیر واپس مصر آیا اور براہ راست سلطان نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش ہو کر امیر المؤمنین کا پیغام سنایا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے خود اسے پیغام کے جملے کہے اور وہ دوبارہ بغداد روانہ ہوا۔ اس غیر معمولی واقعے نے سلطان نجم الدین ایوب کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا اور اس نے امیر فخر الدین کو حاجب کے عہدے سے معزول کر دیا۔ رات کے وقت ایک سیاہ پوش سایہ تیزی سے ایک دیوار پھاند کر ایک گھر میں کود گیا۔ دیوار سے کودنے کے بعد تیزی سے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، ہر طرف گہری خاموشی پا کر وہ جھکے جھکے سامنے دکھائی دینے والے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ ڈال کر اسے اندر کی جانب دھکا دیا تو معلوم ہوا کہ یہ اندر سے بند کیا گیا ہے۔ اس نے پیچھے ہٹ کر مکان کی بناوٹ پر نگاہ ڈالی۔ سامنے ایک بالکنی دکھائی دے رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ کھڑکیاں بھی تھیں مگر وہ سب بھی بند تھیں۔ گھر میں داخل ہونے کا واحد راستہ وہی بالکنی تھی۔ اس نے قدرے توقف کے بعد اپنے لباس میں سے ایک باریک سی ڈوری کا گچھا نکالا اور اس کے ایک سرے پر چھوٹا سا آنکڑا باندھنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس نے ڈوری کو عمودی رخ گھمانا شروع کر دیا۔ اس کی نگاہیں تیزی سے قرب و جوار میں متحرک تھیں۔ وہ کسی قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے لمحے ڈوری اس کے ہاتھ سے نکل کر بالکنی کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی تھی۔ آنکڑا بالکنی میں کسی جگہ پھنس چکا تھا۔ اس نے ڈوری کو کھینچ کر 2-3 جھٹکے دے کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ اگلے لمحے وہ ڈوری کے ساتھ چپکا ہوا اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ باریک ڈوری کے سہارے اوپر کی جانب چڑھنا کسی عام شخص کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں بڑی مہارت درکار تھی۔ وہ واقعی اپنے کام میں مشتاق تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد وہ بالکنی میں پہنچ گیا۔ بالکنی کے سرے پر اسے دروازہ دکھائی دیا جو کہ بھیڑا ہوا تھا۔ دروازے کی درز میں اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ کسی کی خوابگاہ تھی۔ بستر پر بچھی ہوئی بے شکن چادر چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ اس پر استراحت کرنے والا ابھی تک پہنچا نہیں۔ اس نے کمرے میں سے گزر کر دوسرے دروازے کی جانب حرکت کی۔ دروازہ حسب توقع کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے نکل کر گھر کے اندر موجود راہداری میں پہنچ گیا۔ کچھ دیر تک وہ مختلف کمروں میں جھانکتا رہا۔ شاید اسے مطلوبہ شے نہیں مل رہی تھی۔ کئی ایک کمروں میں اسے کچھ لوگ بھی سوتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر آ گیا جہاں ایک بڑا کمرہ پہلو میں موجود تھا۔ وہ اس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ نہایت آہستگی سے کھول کر اس نے درز میں سے اندر جھانکا تو بستر پر سونے والی شخصیت اسے صاف دکھائی دینے لگی۔ بستر کے پہلو میں بنے ہوئے طاق میں موجود دیے کی روشنی سے کمرے کا تمام ماحول اس کے سامنے واضح ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں مڑ کر اچھی طرح دیکھا اور احتیاط سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے بستر کے قریب جا کر ایک بار اس شخصیت کو غور سے دیکھا۔ شاید وہ اپنا اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا شخص گرد و پیش سے بے خبر نیند میں ڈوبا خراٹے بھر رہا تھا۔ سیاہ پوش نے تیزی سے ایک لمبے پھل کا خنجر نکالا اور اس کی نوک کو دیکھنے لگا۔ خنجر کی نوک پر سیالدار چیز چمک رہی تھی۔ یہ انتہائی سریع الاثر زہر تھا۔ اجنبی نے جھٹکے سے چادر اس سوتے شخص سے اتار پھینکی اور اس کی گردن پر اپنے مضبوط ہاتھ سے گرفت جما دی۔ سوتا ہوا شخص ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا خنجر کا پھل اس کے سینے میں اتر چکا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب سی خرخراہٹ نکلی اور دوسرے پل وہ اس سیاہ پوش سائے کی گرفت میں ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی تھی۔ کھلی بے جان آنکھوں میں خوف کے سائے ابھی تک لرزتے دکھائی دے رہے تھے۔ سائے نے اس کے جسم کو ٹٹول کر اچھی طرح دیکھا کہ کیا وہ مر چکا ہے۔
دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ چہرہ کچھ ہی دیر میں نیلا پڑنے والا تھا۔ سیاہ پوش سایہ اس کی جانب حقارت سے دیکھتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ وہ پوری احتیاط سے اس گھر سے صحیح سلامت نکل آیا تھا۔ وہ جس مہم پر نکلا تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ مرنے والا ایک نامی گرامی منگول سردار قونائی خان تھا، جس نے چنگیز خان کے ہمراہ کئی بڑی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ منگول سلطنت کی تشکیل میں اس کا بھی ہاتھ تھا، مگر وہ اپنے بستر پر آج بے خبری کے عالم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے اپنی نئی ملکہ شجرت النظر کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے فوج کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے پر اپنے خاص غلام ابو خویلد کو، دوسرے حصے پر ایک مملوک امیر ارسلان التائی کو، جبکہ تیسرے حصے پر وجیہ الدین باقری کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس نے واضح طور پر یہ قانون بنایا کہ تینوں حصوں کے سالار دوسرے حصوں کی سپاہ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دشت قپچاق، سرکیشی، قزوینی اور ترکستان کے سفید فام غلاموں کو بڑی تعداد میں خریدنا شروع کر دیا۔ ان غلاموں کی عمریں بہت کم تھیں۔ بردہ فروش تاجروں کی ان دنوں چاندی تھی۔ وہ بڑی تعداد میں غلام بچوں کو قاہرہ میں لاتے اور نجم الدین ایوب کے خدمت میں پیش کر کے اچھی قیمت حاصل کرتے۔ قاہرہ میں ان غلاموں کی مانگ کے باعث صاحب ثروت لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں ان غلاموں کو خرید کر نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کہنے کو تو غلام تھے، مگر ان کی گوناگوں خوبیوں نے انہیں ممتاز بنا دیا۔ انہیں مملوک غلام کہا جاتا تھا۔ نجم الدین ایوب نے قریباً 12,000 سے زائد مملوک خریدے۔ اس نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انہیں حربی فنون بڑی توجہ سے سکھائے گئے، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان میں اکثر نہ صرف فنون حرب میں غیر معمولی قابلیت کے مالک بن گئے، بلکہ علوم اسلامی، قرآن، حدیث، فقہ میں بھی درجہ کمال تک جا پہنچے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ان مملوکوں کی باقاعدہ فوج تشکیل دی جو نہایت منظم اور فن حرب و ضبط میں طاق تھی۔ اس نے اپنے ذاتی محافظ دستے کے لیے بھی اسی فوج میں سے مہارت یافتہ جوان چنے۔ بیبرس کو اس محافظ دستے کا اسیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے حکومتی انتظامیہ میں مصری امراء کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے عمدہ صلاحیتوں کے مالک مملوکوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا۔ ان اقدامات سے سلطان نجم الدین ایوب کی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی۔ اسے اندرونی سازشوں اور ریشہ دیوانیوں سے نجات مل گئی تھی۔ سازشی قسم کے امراء کو اس نے آغاز میں ہی مختلف علاقوں میں ان کی حیثیت کے مطابق عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ امراء کے منتشر ہونے سے وجیہ الدین باقری کی سازش ناکام ہو گئی۔ عماد الدین اسماعیل، جو کہ بلاد مصر میں حملہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، مصری امراء کی ایک دم لا تعلقی پر مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ممالک کی بڑی تعداد کو فعال بنا لیا تھا اور ان کی رسائی دربار عالیہ تک کر دی تھی۔ اس لیے یہ خطرہ منڈلانے لگا تھا کہ کہیں یہ بے قابو نہ ہو جائیں۔ ملکہ شجرت الصدر نے اس مسئلے کا حل یہ پیش کیا کہ انہیں بھی 2 بڑے حصوں میں منقسم کر دیا جائے اور ان میں آگے بڑھنے اور دوسرے سے افضل ہونے کی دوڑ شروع کرا دی جائے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ان کی بڑی تعداد کو قاہرہ سے باہر جزیرہ روضہ میں آباد کر دیا، جہاں ان کی رہائش کے لیے بیرکیں بنوائی گئیں۔ بعض مملوک سرداروں نے سلطان نجم الدین کی اجازت سے وہاں اپنے طور پر مکانات تعمیر کر لیے۔ یہ سردار بعد میں عمرہ میں شامل ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں یہاں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کر لیا گیا۔ یہ مقام در دانیال کے اس حصے میں واقع تھا جہاں سے دریا 2 شاخوں میں بٹ جاتا تھا، اس لیے ان ممالک کو دریائی یا بحری ممالک کے نام سے جانا جانے لگا۔ مملوکوں کے دوسرے بڑے گروہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے تعمیر کردہ قلعہ قاہرہ کے برجوں میں سکونت فراہم کی گئی۔ وہ مملوک برجی کہلانے لگے۔ سلطان نجم الدین ایوب 5 سال کے عرصے میں مسلسل مصروف رہا اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے میں مشغول رہا۔ سلطان نے خاندان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو سمیٹنے کا آغاز کیا۔ بحری برج اور رضاکارانہ فوج کی موجودگی میں چھوٹے چھوٹے حکمران خود بخود سلطان نجم الدین کی اطاعت پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے انہیں معزول کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں امن و راستی کا راستہ اختیار کرنے پر اپنی خوشنودی کا عندیہ دیا۔ گلوقوش کا گھوڑا بے لگام ہو چکا تھا۔ وہ منہ اٹھائے گھڑ سواروں کی جانب سرپٹ دوڑا جا رہا تھا۔ گلوقوش گھوڑے کی باگیں چھوٹ جانے پر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ گھڑ سوار اپنی جانب بڑھنے والے گھوڑے کو دیکھ کر چونک پڑے۔ ان میں ایک صورتحال کو شاید سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔
تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ گلوغوش کے گھوڑے کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گھوڑے پر ایک حسین و جمیل لڑکی کو پا کر وہ بے حد حیران ہوا۔ گلوغوش سہمی سہمی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں باقی گھوڑ سوار بھی اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ سب منگول سپاہی تھے۔ ان کے لباس پر زرد رنگ کے مخصوص نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکی، تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کرتے پھر رہی ہو؟ ایک گھوڑ سوار سخت لہجے میں بولا۔ میں شاہی خاندان میں سے ہوں، سیر کے لیے ادھر آ نکلی تھی کہ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ کس کی بیٹی ہو؟ میں قونائی خان کی بیٹی ہوں۔ اوہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا باپ آج کل کہاں ہے؟ دوسرا سپاہی قدر نرم لہجے میں بولا۔ گلوغوش اس کے لہجے سے چونک پڑی۔ اس نے حیرت و پریشانی سے گردن نفی میں ہلائی۔ لڑکی، سیر و تفریح کے بجائے اپنے گھر کی راہ لو۔ تمہارے باپ کو گزشتہ رات قتل کر دیا گیا ہے۔ پورے سرائے میں اس کی پراسرار موت پر چمگویاں کی جا رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ گلوغوش لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ مطلب وہی ہے جو تم نے سنا اور سمجھا ہے۔ چلو اب یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے گھر کی جانب بھاگو۔ مگر میرے باپ کو تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ لڑکی، یہ تمہارے پہلو میں خون کیسا لگا ہے؟ ایک سپاہی نے اس کی قمیص کے دامن کی جانب اشارہ کیا۔ گلوغوش خون کی بابت سن کر چونک پڑی۔ وہ تیزی سے جھک کر اپنے پہلو کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی قمیص کے دامن میں ایک طرف خون کے چھینٹے صاف دکھائی دیے۔ وہ خون دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے کہ سردار مانجی خان کے پہلو میں خنجر اتارتے وقت خون کے یہ چھینٹیں اس کے دامن پر آ لگے ہوں۔ سردار مانجی خان کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر بدحواسی چھانے لگی۔ وہ کسی کے قتل کے جرم کے مرتکب ہو چکی تھی۔ وہ خود کو سپاہیوں کے بیچ مجرم محسوس کرنے لگی۔ گھبراہٹ کے عالم میں اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ صرف گھر جانے کے حوالے سے بولتی رہی۔ خون کے چھینٹے دیکھنے کے بعد سپاہی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ کہیں اس لڑکی نے ہی خود اپنے باپ کو قتل نہ کیا ہو۔ انہوں نے سختی سے جواب طلبی کی تو وہ روحانسی سی دکھائی دینے لگی۔ سپاہیوں نے معاملہ گھمبیر سمجھتے ہوئے اسے اپنی حراست میں لے لیا اور سرائے کی جانب روانہ ہو گئے۔ ربیع الاول 643 ہجری تک نجم الدین ایوب بلاد مصر اور بلاد فلسطین میں امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بھرپور انداز میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ماضی کے پرانے زخم کا بدلہ لینے کی غرض سے تمام لشکروں کو تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ وہ اپنے چچا ملک الصالح عماد الدین اسماعیل سے بلاد شرقیہ کے تمام علاقے واپس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی عماد الدین اسماعیل کی ڈھیل کے باعث ایک عرصے سے صلیبی لٹیرے ان علاقوں میں منمانی کرتے پھر رہے تھے۔ ان کی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا دو بھر ہو چکا تھا۔ یہاں کے رئیس و عمرا کئی بار نجم الدین ایوب سے مدد طلب کر چکے تھے، مگر وہ فوری طور پر اس طرف متوجہ نہیں دے پایا تھا۔ عماد الدین اسماعیل کو نجم الدین ایوب کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس نے پورے زور و شور سے تیاریاں کرتے ہوئے بڑے لشکر کے ساتھ دمشق کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ نجم الدین ایوب مسلسل تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا 4 جمادی الاول 643 ہجری کو اس کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ دونوں کے درمیان سفارت کا آغاز ہوا، مگر وہ کسی بہتری کی جانب نہیں بڑھ پایا۔ بالآخر 8 جمادی الاول کو فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہوا۔ نجم الدین ایوب کے لشکر میں فارس اختائی، وجیہ الدین باقری، بیبرس، امیر فخر الدین، ارسلان التائی جیسی سرکردہ شخصیات موجود تھیں جو کہ فن حرب میں ایک تائے روزگار سمجھی جاتی تھیں۔ دن کے دوسرے پہر میں ہی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی۔ عماد الدین اسماعیل کے ساتھ صلیبی حلیف بھی شامل تھے جو کہ نجم الدین ایوب کو کسی صورت میں بلاد شرقیہ پر قابض ہونے نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے تمام مفادات پر کاری ضرب لگتی۔ مملوکوں کی تیار کی گئی فوج کے لیے میدان جنگ میں اترنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ انہوں نے جان توڑ کر لڑائی کی۔ تیسرے پہر کے آغاز سے قبل ہی عماد الدین کی سپاہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ عماد الدین اسماعیل کے سالاروں نے جب میدان کا نقشہ بدلتے دیکھا تو انہوں نے بھی جان بچانے میں سپاہ کی تقلید کی۔ عماد الدین اسماعیل نے بے حد کوشش کی کہ فوج میں انتشار نہ پیدا ہو، مگر وہ ناکام رہا اور لڑتے ہوئے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ جنگ میں فتح نجم الدین ایوب کے حصے میں آئی۔ اس نے عماد الدین اسماعیل کی گرفتار فوج کی جان بخشی کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا اور 9 جمادی الاول کو دمشق میں فاتح کی حیثیت سے قدم رکھا۔ دمشق کے عمرا نے حسب عادت نئے سلطان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے یہیں ٹھہر کر کچھ عرصے تک مختلف بگڑے ہوئے معاملات کو درست کیا اور صلیبی لٹیروں کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دیں۔
سلیبی علاقوں پر مختلف عمرہ کی زیر قیادت مہمات روانہ کی گئیں اور انہیں پیچھے دھکیل کر ساحلی قلعوں کی جانب ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نجم الدین ایوب بلاد مصر و فلسطین کی طرح دوسرے علاقوں میں بھی اصلاحات کرنے کا خواہش مند تھا، اسی لیے اس نے مصر واپسی کے بجائے 644 ہجری کے اوائل میں حماد کی جانب کوچ کیا اور ایک فیصلہ کن لڑائی کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ بلاد شرقیہ واپس اس کی حکمرانی میں شامل ہو چکے تھے۔ دمشق کی طرح حماد میں بھی ضرورت کے تحت نئی اصلاحات کی گئیں اور قریباً پورا سال یہیں گزار دیا۔ سال کے آخر میں ذی قعدہ کے مہینے کی 19ویں تاریخ کو سلطان نجم الدین ایوب حماد سے واپس ہوا اور دمشق پہنچا۔ یہاں چند دن کے قیام کے بعد اس نے واپسی اختیار کی اور مصر لوٹ آیا۔ اب اس کے زیر سایہ علاقوں میں بلاد مصر، بلاد فلسطین اور بلاد شرقیہ شامل تھے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے پوری جان فشانی سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جگہ جگہ مدارس بنوائے تاکہ نئی نسلیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں۔ ان مدارس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں فوجی کیمپ قائم کیے گئے جہاں نوجوانوں کو حربی فنون کی تربیت دی جاتی تھی۔ 12 شوال 645 ہجری میں اس کا چھوٹا بھائی سیف الدین ابو بکر قلعہ قاہرہ کے زندان خانے کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا چل بسا۔ یہ بلاد مصر کا سابق سلطان تھا۔ وہ قریباً 8.5 سال سے حالت اسیری میں تھا۔ نجم الدین ایوب کو جب اس کا علم ہوا تو وہ خود وہاں آیا اور اسے غسل دے کر باب النصر کے باہر شمس الدین کے قبرستان میں نہایت خاموشی کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا۔ 646 ہجری میں سلطان نجم الدین ایوب بلاد شام میں شورشوں کی اطلاع پا کر دوبارہ قاہرہ میں مکمل افواج کے ساتھ نکلا اور شعبان کے آغاز تک دمشق پہنچ گیا۔ یہاں ٹھہر کر اسے معلوم ہوا کہ حمص کے والی نے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے، تو اس نے ارسلان الطائی کی زیر قیادت ایک بڑا لشکر روانہ کیا جس نے حمص کا محاصرہ کر لیا، اور اہل شہر نے تنگ آ کر والی حمص ملک الاشرف کو خود ہی گرفتار کر کے ارسلان الطائی کے حوالے کر دیا۔ ملک الاشرف کو سلطان نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے معافی کی استدعا کی۔ اس کی جان بخشتے ہوئے بغاوت کے جرم میں ہمیشہ کے لیے زندان خانے میں دھکیل دیا گیا۔ ملک الاشرف کے باپ نے سلطان کے چچا عماد الدین اسماعیل کے ساتھ الحاق کر کے ماضی میں بلاد شرقیہ پر قبضہ کیا تھا۔ اس فعل کی سزا اس کے بیٹے کو دی گئی تھی۔ نجم الدین ایوب پورا سال دمشق میں ہی ٹھہرا رہا۔ یہاں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تو مصر کی جانب لوٹ گیا۔ اب شام سے لے کر مصر تک اس کا کوئی حریف باقی نہیں رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ دوسرا بڑا حکمران تھا جس نے اتنے بڑے رقبے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ فارس الدین اقطائی سرزمین قزوین کا رہنے والا تھا۔ وہ 6 سال قبل مصر آیا تھا۔ فارس اقطائی بھی تاتاریوں کی وحشیانہ بربریت کا شکار تھا۔ اس کے والدین کو اس کی نگاہوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ جب یہ سانحہ ہوا اس وقت اس کی عمر 6 برس کی تھی۔ زمانے کی صعوبتیں اٹھاتے اٹھاتے وہ بلاد مصر آ پہنچا۔ نجم الدین ایوب جب ممالک کی فوج مرتب کر رہا تھا اس وقت اسے بھی خرید لیا گیا۔ بیبرس کے بعد یہ دوسرا خادم فرد تھا جسے ابو خویلد نے حربی علوم کے لیے خصوصی طور پر منتخب کیا تھا۔ فارس اقطائی عمر میں بیبرس سے 7 سال بڑا تھا۔ صحیح تعلیم و تربیت نے اسے فراست و دانائی جیسی صفات سے آراستہ کر دیا تھا۔ وہ جلد ہی امائدین سلطنت میں شامل ہو گیا اور فوج کے ایک بڑے حصے کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ سلطان نجم الدین کی زیر قیادت اس نے دمشق اور اس کے اطراف میں کئی لڑائیاں لڑی تھیں۔ اپنی جواں مردی اور جوہر شجاعت کے باعث یہ سلطان کی نگاہوں میں مقبول و معروف تھا۔ اس کی عمدہ طبیعت و عادتوں نے دیگر احباب کی طرح بیبرس کو بھی اس کے قریب کر دیا تھا۔ دونوں میں گہری دوستی قائم ہو چکی تھی۔ بیبرس سلطان محافظ دستے کا امیر ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی مقرر تھا۔ اسے جب کبھی موقع ملتا تو وہ شیخ عز الدین کی خدمت میں جا بیٹھتا۔ شیخ عز الدین بھی اسے خصوصی توجہ دیا کرتے۔ فارس اقطائی مسلمان تو تھا مگر شاعر اسلامی میں خاص رغبت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر ان امور سے کترا جایا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شیخ عز الدین کے پاس بیٹھنے سے ہچکچاتا۔ بیبرس نے کئی بار اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال جاتا۔
647 ہجری میں سلطان نجم الدین ایوب شامی علاقوں میں ہی موجود تھا۔ اس کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی، جس پر سفر کی رفتار کم کر دی جاتی۔ وہ دمشق سے نکل کر قاہرہ پہنچنا چاہتا تھا، مگر خرابی طبیعت کے باعث اسے کئی ماہ تک قیام کرنا پڑتا۔ طبیب اپنی کوششوں میں مصروف تھے کہ سلطان نجم الدین ایوب کو صحت یابی ہو۔ ملکہ شجرت الصدر بھی سلطان کے ہمراہ تھی اور وقتاً فوقتاً اس کی ڈھارس بندھاتی رہتی۔ ایک شام ساحلی علاقوں سے قاصد نے آ کر سلطان نجم الدین ایوب کو اطلاع دی کہ صلیبی لشکر سمندر کے راستے بلاد مصر پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ اطلاع پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنی بیماری وغیرہ سب بھول گیا اور پوری رفتار سے سفر کرتا ہوا شموم جا پہنچا اور صلیبی لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ 647 ہجری میں صلیبیوں میں ایک بار پھر سرزمین مقدس واپس لینے کا خیال پیدا ہوا۔ اس بار اس مہم کا بار شہنشاہ فرانس لوئس کے کندھوں پر تھا۔ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑانے کے لیے تمام تر تجاویز پر غور کیا گیا۔ مختلف مشوروں کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جب تک سلطان مصر نجم الدین ایوب کو شکست سے دوچار نہیں کیا جاتا، تب تک بیت المقدس پر مکمل قبضہ ممکن نہیں۔ عیسائی مورخین کا بیان ہے کہ تمام صلیبی جنگوں کے مقابلے میں یہ حقیقی معنوں میں مقدس صلیبی جنگ کہلائی جانے کے مستحق تھی، جس میں سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھڑانے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد کار فرما نہیں تھا۔ مورخوں کے مطابق شاہ فرانس لوئس نے مشرق پر محض دینی جذبہ اور مذہبی جوش کے تحت چڑھائی کی تھی اور اس کا مقصد مقدس علاقوں کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا کر مسیحیت کے جھنڈے بلند کرنا تھا۔ اس کے پیشرو صلیبی جنگجو ارض مقدس پر صرف دینی جذبے کی بنا پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے، بلکہ اموال اور قیدیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا اور وہاں کے سرسبز و شاداب خطوں میں اپنی مملکت قائم کرنا بھی ان کے مد نظر تھا۔ ان مورخین نے لوئس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر لکھا ہے، خصوصاً اس کی سیرت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت پرہیزگار، بے لوث، درویش صفت، عبادت گزار اور نیک تنیت بادشاہ تھا، جس کا دل و دماغ دین مسیحی کے جذبے سے معمور تھا۔ میدان جنگ میں وہ شجاعت کا پیکر بن جاتا تھا اور مصیبت کے وقت صبر و استقامت کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اسی لیے مسیحی آج بھی اسے سینٹ لوئی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی حقیقی وجہ یہ بھی تھی کہ یہی وہ واحد مضبوط مملکت تھی جو اس کی راہ میں مزاحم ہو سکتی تھی۔ اگر اس خطے پر وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر کوئی ایسی طاقت باقی نہیں تھی جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی۔ شاہ لوئس اپنے جرار لشکر کے ساتھ 20 صفر 647 ہجری میں جمعہ کے دن سمندر سے خشکی پر اترا اور ہفتے کے دن انہوں نے آسانی سے ہیرا کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی اپنی وحشیانہ خصلت سے مجبور تھے۔ انہوں نے یہاں قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور تمام شہر کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ ہیرا سے فارغ ہو کر وہ دمیات کی جانب بڑھی۔ یہاں انہیں تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا ہوا، مگر جلد ہی وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو گئی اور شہر ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہاں بھی ان کا سلوک کچھ مختلف نہ تھا۔ شہر کو بے درزی سے تاخت و تاراج کیا گیا۔ کئی لوگ صلیبیوں کے خوف سے اپنے گھر بار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ 22 صفر تک صلیبیوں نے دمیات پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان نجم الدین ایوب اشموم میں خیمہ زن صلیبیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے دمیات پر قبضے کی خبر ملی تو وہ برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا منصورہ کے میدان میں آ پہنچا۔ اس نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا تھا کیونکہ صلیبی اسی میدان سے گزر کر دوسرے کسی شہر کی جانب جا سکتے تھے۔ ادھر شاہ لوئس کو بھی سلطان مصر کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ دونوں جانب زور و شور سے ایک بڑی جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اسی دوران سلطان مصر نجم الدین ایوب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ عمائدین سلطنت میں بے چینی سی پیدا ہونے لگی۔ دشمن ان کے سامنے تھا اور سلطان نجم الدین ایوب بستر پر پڑا تھا۔ سلطان نے ان کی پوری طرح حوصلہ افزائی کی کہ وہ بے فکر رہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ بھلا چنگا ہو جائے گا اور بذات خود میدان جنگ میں اتر کر صلیبیوں کو سرزمین مصر میں داخل ہونے کی سزا دے گا۔ 15 شعبان 647 ہجری پیر کی رات سلطان نجم الدین ایوب پر کھانسی کا ایسا طویل دورہ پڑا کہ وہ اس کی روح نکلنے پر ہی ختم ہوا۔ سلطان مصر صلیبیوں کو شکست دینے کا خواب دل میں لیے دنیا چھوڑ چکا تھا۔ ملکہ شجرت الصدر اور عمائدین خاص کے لیے یہ مرحلہ بے حد اہم تھا۔ سامنے دشمن کی افواج خیمہ زن ہو چکی تھیں۔
ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ادھر قدرت نے سلطان نجم الدین ایوب کا وقت پورا کر دیا تھا۔ اس کی موت کی خبر سے پوری فوج ہل کر رہ جاتی۔ مسلمانوں کو واضح شکست کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گلفقوش سرائے شہر کی سرکاری کوتوالی کے تنگ احاطے میں 2 دن سے بند تھی۔ اسے سرائے سے کئی کوس دور گرفتار کیا گیا تھا۔ قمیص کے دامن پر لگے خون کے دھبوں نے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ اس کے باپ خونائی خان کو رات کی تاریکی میں نامعلوم حملہ آور نے موت کی نیند سلا دیا تھا، جس کا علم ہونے پر وہ غم سے نڈھال ہو گئی تھی۔ اس کا باپ جیسی بھی خصلت کا شخص تھا، سرائے کے متمول عمرہ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ سلطنت کے منتظمین میں سے ایک تھا۔ انہیں ایک مضبوط ریاستی شخص کے ایسے وحشیانہ قتل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو شدید خوف میں تھے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اب کہیں ان کی باری نہ آ جائے۔ کوتوالی میں گلفقوش کی آمد پر جب یہ بات کھلی کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ اپنے باپ کو قتل کر کے فراہم ہو رہی تھی، تو ان عمرہ کے چہروں پر اطمینان دکھائی دینے لگا۔ وہ خونائی خان کی موت کا سبب گھریلو رنجش کو قرار دینے لگے۔ البتہ کئی ایک افراد میں تشویش برقرار رہی۔ ان میں زیادہ تر ایسے تھے جن کی خونائی خان کے گھر تک رسائی تھی۔ انہوں نے باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی تھی جو قتل کا سبب بنتی۔ ان کا خیال تھا کہ معاملہ در حقیقت کچھ اور ہے اور اسے زبردستی گھریلو رنجش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں برقائی خان کی خونائی خان کے ساتھ تکرار بھی محفوظ تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اسی شام برقائی خان سرائے سے سپاہیوں کے ہمراہ زرگائی قبیلے کی سرکوبی کے لیے نکلا تھا، جس رات خونائی خان کا قتل ہوا۔ ڈھکی چھپی سرگوشیوں میں وہ لوگ خونائی خان کے قتل کو برقائی خان کا کیا دھرا قرار دے رہے تھے۔ گلفقوش کو 1 ہفتے کی نظر بندی کے بعد باہر لایا گیا۔ اس نے اپنے باپ کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ منگلوں میں مردوں کو دفنانے کا رواج قدرے مختلف تھا۔ وہ ایک بڑا سا تہخانہ بنواتے اور وہاں گھر کا پورا ساز و سامان سجا کر ایک بڑے بنچ نما بستر پر میت ڈال دیتے۔ اس کے بعد کسی ایسے غلام کو لاش کی حفاظت کے لیے مامور کر دیتے جو آقا کا خاص وفادار سمجھا جاتا۔ اس کے بعد تہخانے میں لاش کو بڑے اہتمام سے رکھ دیا جاتا اور اس تہخانے کو اوپر سے مکمل طور پر بند کر دیا جاتا۔ تہخانے کی سطح پر منوں کے حساب سے مٹی اور پتھر پھینک دیے جاتے۔ یوں مالک کی لاش کے ساتھ وفادار غلام کو بھی زندہ درگور ہونا پڑتا۔ لاش کو تہخانے میں رکھنے پر جاودانی آسمان کی عبادت کی جاتی۔ اس عبادت میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی شریک ہوتیں۔ گلفقوش بھی اپنے باپ کی آخری رسومات میں شامل ہوئی تھی۔ سرائے کی خواتین کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کی قاتلہ ہے تو وہ اسے صلوتیں بھی سناتی رہیں۔ گلفقوش کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس قتل سے بری ثابت کر پاتی۔ اس کی قمیص پر جو خون کے دھبے موجود تھے وہ تو اسقائی قبیلے کے سردار مانجی خان کے تھے۔ اگر وہ سچ کا اعتراف کرتی تو بھی اس کی گردن میں موت کا پھندا پڑ جاتا، کیونکہ وہ منگول قانون کے خلاف ایک سردار کے قتل کی مرتکب ہوئی تھی۔ خونائی خان کی آخری رسومات کے بعد اسے پھر نظر بند کر دیا گیا۔ قریباً 10 دن کے بعد اسے دوبارہ وہاں سے نکالا گیا اور منگول منصف کی عدالت میں لایا گیا۔ وہاں سرائے شہر کے بیشتر رئیس و امراء موجود تھے جو کہ خونائی خان کے قتل کے مقدمے کا حال سننے کے لیے بے تاب تھے۔ گلفقوش کو مجرموں والے کٹہرے میں کھڑا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ اس کی حالت بے حد پتلی ہو رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں کے نشانات اور خاک سے اٹا پڑا تھا۔ بال کئی دن سے صاف نہ ہونے کی وجہ سے کھچڑی سے دکھائی دے رہے تھے۔ لباس پر خون کے دھبے سیاہ پڑ چکے تھے۔ منگول منصف نے اس پر نگاہ ڈال کر مقدمے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے منگول کوتوال نے اس پر قتل کی فرد جرم عائد کی اور سرائے کے باہر سے گرفتاری کو فرار کی کہانی قرار دیا۔ بعد ازاں ان سپاہیوں کا فردن فردن بیان لیا گیا جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا۔ ان سب کے بیانات قریباً ملتے جلتے تھے۔ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ گلفقوش خون کے دھبوں کے استفسار پر گھبرا گئی اور کوئی معقول جواب دینے سے قاصر رہی، جس کے باعث انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ خونائی خان کے قتل کے بارے میں کھوجی کی ماہرانہ رائے کو بھی سنا گیا۔ کھوجی کا کہنا تھا کہ قتل کرنے والا فرد بے حد مضبوط جسم کا مالک ہے اور اس کے وار کی گہرائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خنجر کے استعمال میں مہارت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بارے میں کوئی اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا
کہ وہ کس جانب سے گھر میں داخل ہوا ہوگا۔ یہ کہنا بھی بعد از قیاس نہیں کہ اس قتل کا ذمہ دار گھر ہی کا کوئی فرد ہو۔ گلفقوش کے خنجر پر موجود خون کے دھبوں کو ایک مسلمان طبیب نے جانچا تھا، جس نے اپنے بیان میں خنجر پر موجود نشانات انسانی خون سے تعبیر کیے تھے۔ علاوہ ازیں لباس پر موجود خون کے دھبوں کا نمونہ بھی اسی طبیب نے ملاحظہ کیا تھا۔ اس بارے میں اس کا کہنا تھا کہ خنجر اور لباس پر موجود خون کے نشانات ایک ہی شخص کے خون کے ہیں۔ کارروائی کے دوران یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ گلفقوش کسی نہ کسی قتل میں ضرور ملوث ہے۔ تمام تحقیق مکمل ہونے پر گلفقوش سے اصلیت طلب کی گئی۔ گلفقوش مقدمے کی کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے حقیقت بیان کر دینی چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے قتل کی مرتکب ہوئی تھی۔ اگر وہ اب خاموش رہی تو اس کے باپ کا قاتل ہمیشہ سزا سے بچا رہے گا۔ وہ گویا ہوئی، معزز منصف، میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا ہے اور اب بھی اپنے بیان پر قائم ہوں۔ رہا سوال ان خون کے دھبوں کا جنہوں نے میرے کردار اور عزت کو داغدار کر ڈالا ہے، ان کی حقیقت بیان کرنے میں میں پہلے خوفزدہ تھی، مگر اب میں اپنے باپ کے اصلی قاتل کو سزا دلوانے کے لیے اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گی۔ گلفقوش پر اعتماد تھی اور چہرے سے گہرا اطمینان جھلک رہا تھا۔ گلفقوش کی بات سن کر وہاں موجود افراد میں چمگوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جسے منصف کی تنبیہ نے ختم کر دیا۔ گلفقوش نے ان سب لوگوں کی جانب نگاہ دوڑائی اور توقف کے بعد دوبارہ بولی، یہ خون کے دھبے میرے باپ کے خون کے نہیں بلکہ اسقائی قبیلے کے سردار مانجی خان کے ہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا جس پر سب دم بخود رہ گئے۔ گلفقوش نے ان کے چہروں پر استہزائیہ نگاہ ڈالی۔ میں اس روز صبح سویرے گھر سے تیار ہو کر نکلی تھی۔ میں نے اسقائی سردار کو ایک گمشدہ شخص کی تلاشی کا کام سونپا تھا، جو کہ اس نے طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پورا نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے اس شخص کی تلاشی کا پورا معاوضہ ادا کیا تھا۔ اسی سلسلے میں میں گھر سے نکلی اور دن کی دوسری ساعت میں اسقائی قبیلے میں پہنچ گئی۔ سردار مانجی خان نے مجھے دیکھ کر ہیلا جوئی کا سہارا لیا۔ اس نے کام کے مکمل ہونے کا وعدہ کرنے اور مجھے جھوٹا قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب میں نے ذرا سختی کا لہجہ اختیار کیا تو اس نے کام نہ ہو سکنے کا عذر پیش کیا۔ اس سے دوبارہ نیا وعدہ لے کر میں جب وہاں سے واپس لوٹنے لگی تو اس نے مجھے وہیں قیام کے لیے کہا۔ میرے انکار پر وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ اس کی نیت میں کھوٹ دیکھ کر میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا حماقت ہوگی، لہٰذا میں نے اپنا خنجر اس کے جسم میں اتار دیا۔ وہ زخم کھا کر پیچھے کی جانب ہٹا تو میں تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ میں اس وقت سخت گھبراہٹ کی شکار تھی کہ راستے میں مجھے یہ سپاہی مل گئے۔ انہوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے تو میں شدید صدمے سے دوچار ہو گئی۔ اسی دوران ان میں سے کسی کی نگاہ میرے کپڑوں پر موجود خون کے دھبوں پر پڑی تو انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ میں بوکھلاہٹ، خوف اور صدمے کی شکار تھی، لہٰذا میں انہیں کوئی جواب نہ دے سکی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اصلیت کو کھول دیا جائے تاکہ جس کسی نے بھی میرے باپ کو قتل کیا ہے اسے گرفتار کیا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ میں نہیں جانتی کہ سردار مانجی خان میرے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکا ہے یا محض زخمی ہوا ہے۔ میرے لیے آپ جو سزا تجویز کریں گے مجھے منظور ہے۔ گلفقوش چپ ہو گئی تھی۔ سب لوگ اس کی باتیں سن کر انگشت بدنگاہ تھے۔ اگر گلفقوش نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا ہے تو پھر قونائی خان کو کس نے قتل کیا ہے؟ منگول منصف نئی صورتحال سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس نے کوتوال کو ہدایت کی کہ وہ اس مقدمے کی دوبارہ تفتیش کرے اور لڑکی کے بیان کے مطابق اسقائی قبیلے میں مانجی خان کی بابت تمام حالات معلوم کیے جائیں۔ تمام تحقیقات مکمل ہونے پر ہی دوبارہ مقدمہ پیش کیا جائے۔ گلفقوش کو ابھی نظر بند رکھا جائے۔ اس معاملے کی مکمل چھان بین کے بعد ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ منگول منصف کے فیصلے کے بعد کوتوال شہر نے گلفقوش کو دوبارہ تاریک کوٹری میں بند کر دیا۔ وہ اب نئے خطوط پر قتل کی تحقیقات کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔